کتنے مسلمان ہیں گلے میں تعویذ ہے، بچے کے گلے میں تعویذ ہے، عورتوں کے گلے میں تعویذ ہے، کالے دھاگے ہیں، لال دھاگے ہیں، پیلے دھاگے ہیں۔ پوچھو یہ تعویذ کیوں پہنا ہے؟ میرے بچے کو نظر لگ گئی تھی، میرا بچہ بہت بیمار رہتا تھا، میں فلاں پیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ تعویذ دے دیا ہے۔ میرے بھائی تو ذرا سوچ، تیرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، تو لال کالے پیلے دھاگوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کے صحابہ تعویذ کا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام زینب تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت زینب کہتی ہے، جو عبداللہ ابن مسعود کی پتنی ہے، ان کی بیوی ہے، کہتی ہے کہ میرے بدن میں لال کلر کے دانے ہو گئے تھے، لال دانے ہو گئے تھے میرے بدن پہ۔ مجھے پتا لگا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، وہ جھاڑ پھونک کرتی ہے تو دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس بڑھیا عورت کو بلایا، وہ منتر پڑھ کے مجھے دم کرنے لگی، میرے بدن کے اوپر دم کرنے لگی۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود جو میرے شوہر تھے وہ دروازے پر آئے، اور عبداللہ ابن مسعود کی عادت تھی جب وہ گھر آتے تھے تو گھر میں گھسنے کے پہلے کھانستے تھے۔ اس سے ایک سبق ملا کہ آدمی گھر میں جائے تو جانے کے پہلے تھوڑا کھانس دے، تھوڑا نشانی دے دے، تاکہ عورتوں کو پتہ چل جائے کہ مرد آ رہے ہیں، تاکہ وہ اپنی پوزیشن صحیح کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کھانسا، اب بڑھیا عورت ڈر گئی، اس کو پتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود بہت سخت آدمی ہے، تو ان کی بیوی زینب کہتی ہے کہ میری چارپائی بہت اونچی تھی، وہ بڑھیا پھٹ سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود اندر آئے اور میرے بغل میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے چھوا تو میرے گلے میں دھاگا تھا، تعویذ تھا، دھاگا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ دھاگا ہے، اس کے اوپر میں نے دم کروایا ہے، میرے بدن میں لال دانا نکل گیا، میں نے دم کروایا، دھاگا پہنا، گنڈا پہنا ہے، اس کو دھاگا پہنا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے سے وہ دھاگا پکڑ کے کھینچا۔ حدیث میں یہ بھی نہیں کہ کینچی سے کاٹا، چھری سے کاٹا، پکڑ کے کھینچا اور پھینکا اور کہا لقد اصبح آل عبداللہ اغنیاء من الشرک، سن لے میں رسول کا صحابی ہوں، عبداللہ ابن مسعود میرا نام ہے، میرے پریوار کے اندر، میری فیملی کے اندر شرک نہیں ہو سکتا، میرے پریوار میں شرک ہو یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اے میری بیوی، کیا تجھے پتہ نہیں ہے میں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الرقا والتمائم والطیولۃ شرک، گنڈا پہننا، تعویذ پہننا اور شرکیہ جھاڑ پھونک کروانا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جھاڑ پھونک کروانا جائز ہے، لیکن شرکیہ جھاڑ پھونک کروانا، ایسے لوگوں سے جھاڑ پھونک کروانا جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ اے میری بیوی تجھ کو پتہ نہیں؟ اب بڑے غور سے سننا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اپنے دماغ اور کان کے پردے کھول کے سننا۔ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ دم کروانا، جھاڑ پھونک کروانا یہ حرام ہے، گناہ ہے، شرک ہے، تو میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ میں ایک مرتبہ باہر گئی، کسی نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے نظر لگ گئی، میری آنکھ سے پانی آنے لگا۔ اب جب میں منتر پڑھ کے دم کرواتی تھی تو آنکھ سے آنسو آنا بند ہو جاتا ہے، اور جب منتر پڑھوانا چھوڑ دیتی ہوں تو آنکھ سے پھر آنسو آنے لگتا ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ہے، غلط ہے، تو یہ کام کرنے سے میں صحیح کیسے ہو جاتی؟ آج آپ کو بہت سارے لوگ یہ دلیل دیں گے کہ اگر اجمیر جانا غلط ہے تو اجمیر جانے سے میرا کاروبار کیسے چلنے لگا؟ مجھے 7 سال سے لڑکا نہیں ہو رہا تھا، میں درگاہ پہ گیا، چادر چڑھا دی خواجہ صاحب کے نام کی، مجھے لڑکا ہو گیا، اگر یہ غلط ہے تو لڑکا کیسے ہو گیا؟ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے بڑا پیارا سوال کیا تھا، اگر اس کو سمجھ لو تو عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ کہا کہ اے میرے شوہر، اگر گنڈا تعویذ پہننا غلط ہے، اگر منتر پڑھنا غلط ہے، اگر دم کروانا غلط ہے تو میں صحیح کیسے ہو گئی؟ اب صحابی کا جواب سنو، ابو داؤد کتاب الطب کی روایت، حوالہ میرے پاس موجود ہے، حدیث نمبر موجود ہے، جب چاہے تب لے لینا۔ صحابی رسول کیا جواب دیتے، کتنا پیارا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میری بیوی، یہ شیطان کی ایک چال ہے،
شیطان تیرے اوپر حملہ کرتا ہے، اور جب تو شیطان کی بات مان لیتی ہے، جب تو تعویذ پہننے لگتی ہے، جب تو گنڈا پہننے لگتی ہے، تو شیطان تجھے چھوڑ دیتا ہے، اور جب تو شیطان کی بات نہیں مانتی ہے، تو تعویذ اتار دیتی ہے، تو منتر پڑھنا بند کر دیتی ہے، تو دم کروانا بند کر دیتی ہے، تو شیطان پھر سے تیری آنکھ میں آ کے انگلی ڈال دیتا ہے، شیطان تجھے تکلیف پہنچانے لگتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا پاور دیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے اندر بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ہماری توحید کو کمزور کرنے کے لیے شیطان ہمارے بچے کو نظر بھی لگا سکتا ہے، شیطان ہمارے بچے کو بیمار کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اے میری بیوی، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو میں علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں بدن میں تکلیف ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی ایک دعا پڑھ کے دم کرتے تھے، تم وہ دعا پڑھ لیا کرو۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ بڑی پیاری دعا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد نہ ہو، آپ مولانا موجود ہیں، ان سے لکھوا لینا یا دعا کی کسی کتاب میں سے دیکھ کے یاد کر لینا۔ اذہب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک۔ اے اللہ تو لوگوں کا رب ہے، اے اللہ تو میری تکلیف کو دور کر دے، تو شفا دے دے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے تم یہ دعا پڑھ کے دم کر لو، انشاءاللہ تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر آج کتنے مسلمان ہیں دھاگا پہنتے ہیں، گنڈا پہنتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تعویذ سے مجھے بیماری نہیں ہوتی۔ میرا رب تو قرآن میں کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تمہیں بیماری دینا چاہے، اگر اللہ تمہارے اوپر تکلیف نازل کرنا چاہے، اگر اللہ تمہیں کسی پریشانی میں ڈالنا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں اس بیماری سے بچا نہیں سکتی ہے۔ توحید۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جادو ٹونا کرتے ہیں، جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے بنگالی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بنگال کا جادو تو بڑا مشہور ہے، بنگال کی سڑکوں پہ تو قدم قدم پہ جادوگر ملتے ہیں۔ جادوگر کے پاس لوگ جاتے ہیں، جوتشی کے پاس جاتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ کہ میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا کہ نہیں، میری دکان چلے گی کہ نہیں، میری بیوی کو بچہ ہوگا کہ نہیں۔ پامسٹ کے پاس جاتے ہیں، جوتشی کے پاس جاتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں۔ سن لو میرے بھائیو، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، جو کسی جوتشی کے پاس جاتا ہے، جو ہاتھ کی ریکھا دیکھ کر آپ کا بھوشیہ آپ کو بتاتا ہے، جو ایسے انسان کے پاس جاتا ہے فصدقہ مما یقول، اور اس کی باتوں کو سچ مان لیتا ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کر لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو وہ اللہ کے رسول کی شریعت کا انکار کر دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ جادو کر کے پاس جانا اور جادو کرنا اور جادو کا یقین کرنا یہ کفر ہے میرے بھائیوں، مگر آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ کفر کرتا ہے۔